وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اول تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں، عنایت کی، جس کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں عائد تھیں، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی اس کو انجام دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو تبیان کی ذمہ داری، جو شریعت کی وضاحت کی ذمہ داری، جو شریعت کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی ایک ذمہ دار شخص کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر انجام دیا ہے. گالیاں برداشت کی، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کیا، اس راستے میں آنے والی مشکلوں کو برداشت کیا، کیا کیا نہیں کہا گیا. گریبان کھینچے گئے، اوجڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر پھینکا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر برداشت کیا. اپنی ذمہ داری کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو جھیلا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس امت کی محبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بہت زیادہ موجود تھی. اسی لیے آج جمعہ کے دن آپ سورہ کہف پڑھ کر آئے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صفت کا ذکر قرآن کے اندر 2 جگہ پر فرمایا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، ان کے جذبے کو، ان کے تڑپ کو، ان کی جاں پیشانی کو، ان کی قربانی کو، ان کی محبت کو، ان کے لگاؤ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بیان کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ لوگ اللہ کے کلام پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پیارے رسول ایسا لگتا ہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنے آپ کو آپ لگتا ہے کہ ہلاک کر دیں گے. کتنا پریشان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے کر، مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس شخص کی طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات گرامی کے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، آگ جلاتا ہے، اور آگ جلانے کے بعد اس روشنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پتنگے، کیڑے مکوڑے اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کے یہاں ہمدردی زندہ ہوتی ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کیڑوں کو بچائیں، بلا وجہ جان نہ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر کو پکڑ کے اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جس طرح سے وہ پتنگے زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، وہ آدمی سب کو نہیں بچا پاتا ہے، اسی طرح لوگ بھی اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تک اس دنیا کے اندر موجود تھی تو کافی حقوق قرآن کے اندر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہم کو ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن آج جب تو سامنے نہیں میری رہبر حیات، لیکن تیری بتائی ہوئی راہ تو ضرور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد، وفات پانے کے بعد اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہم کو کیا ہدایات ملتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں احادیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ہم مختصر طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ موضوع کافی طویل ہے، باتیں بہت زیادہ آئیں گی، کافی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم یکجا کر کے کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ آج ہم اس تربیت گاہ میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری تربیت کا انتظام نہیں ہے، یا ایسے احباب جو ہم سے جڑ رہے ہیں ان کی تربیت کا انتظام نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ نظام جمعہ کا رکھا ہے، یہ انسانوں کی، مسلمانوں کی ایمان کی، روحانی، اخلاقی، ہر طرح سے سماجی یہ تربیت گاہ ہے، جس کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذات مبارکہ کے بارے میں جو باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنی تربیت کرتے ہیں ہم۔ اس کے بعد پھر یہ چیز دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس تربیت گاہ میں، اس عبادت گاہ میں جو ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سنیں اور سیکھیں، اس پر ہم کو اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، یہ بات مشہور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کی وضاحت کے لیے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کو نازل فرمایا کہ جس طرح سے قرآن محفوظ ہے، تو اس ساتھ ہی ساتھ جو اس کی وضاحت، اس کی شرح، اس کا ایکسپلینیشن، اس کا جو ٹیکہ کار، اس کی جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمنٹری کی ہیں، جو سمجھائی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی محفوظ ہوں گی، تب قرآن محفوظ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری لے لی ہے۔ کہیں شبہات جنم لیتے ہیں، کہیں بہکاوے آتے ہیں، کہیں وسوسے آتے ہیں، اور وہ احادیث پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اپنی عقل پر پرکھ کر، اپنے عقل کو کسوٹی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے جو ہدایات موجود ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا دامن جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قیامت کی صبح تک۔ جس طرح سے قرآن محفوظ ہے، تو مفسرین نے ذکر کیا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ایسے لوگ جو اللہ کے ہدایت آ جانے کے بعد جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے، اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، حیلے لاتے ہیں، ایکسکیوزز لاتے ہیں، بہانے لاتے ہیں، اپنے خاندانی رسم و رواج کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور کچھ ماڈرن ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 21ویں صدی کے حساب سے اس میں کچھ بدلاؤ آنا چاہیے، کچھ فرق آنا چاہیے، کچھ تغییر آنی چاہیے، کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، کچھ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، کچھ اس کے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، کچھ احکام کے اندر چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب ہدایت کی بات واضح ہو چکی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مومنین مخاطب کیا ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے جو اولین بیچ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا تھا، ایمان والوں میں سب سے پہلی فہرست میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہاں پر ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اس آیت کے اندر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ مومنین ہیں، سر فہرست ہیں۔ اگر ہم
یا ایھا الذین آمنوا کا انتخاب کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ اور موجودہ وقت کے لوگوں کو داخل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مومنین کہے کہ اس وقت جب قرآن کی آیت کا نزول ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے سر فہرست ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان پر ہی ایمان رکھتے ہوئے ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی ایسے صحابہ کرام کے راستوں کو چھوڑ کر اپنے ایجاد کردہ، اپنے تخیلات میں، اپنے وسوسوں کی دنیا کے اندر خوش ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کرام کے منہج کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو ان راستوں کی مخالفت کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو پھر اس شخص کو اپنا انجام سوچنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ پھر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو وہیں پھیر دیں گے۔ اگر چوائس اور اختیار سلیکشن ہمارا غلط راہوں کا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کو الزام نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، چوائس تمہاری ہے، انتخاب اور سلیکشن تمہارا ہے۔ اگر تم نے غلط راستوں کا چناؤ کیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تم کو انہی برائی کے راستوں میں، شیطانوں کے راستوں میں، ابلیس کے راستوں میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو تبرہ بازی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے راستوں میں ہم بڑھا دیں گے تم۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ راستہ ان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے، بتلا دیجئے، ان لوگوں کو متنبع کر دیجئے، باخبر کر دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب لوگوں کی طرف، اس اللہ کا رسول ہوں جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہی لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جب اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو آکسیجن کی کمی ہے اور ان ساری چیزوں کی فقدان کے بنا پر اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تو یحیی، وہ اللہ رب العالمین ہے جو لوگوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ یمیت، اور ایسا شخص جو صحیح سالم ہے، جس کی زندگی کی بقا ابھی ظاہر ہے اس کی جسم کی سلامتی کے ذریعے سے، وہ یمیت، اللہ رب العالمین مارنے والا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ایسا رسول، ایسا نبی ہے جو امی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے فرمان پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اس کے بعد پر اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اتباع کرو، واتبعوہ، انوکرن کرو، فالو کرو اس کی بات کو، مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذریعہ بتلا دیا ہے کہ ہدایت کیسے مل سکتی ہے، اسی لیے ابن باز رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے یہاں پر کہ فَأُلِّقَ الْهِدَایَةُ بِاتِّبَاعِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، ہدایت کو یہاں اللہ رب العالمین نے اتباع کے اوپر معلق کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے۔ جب تک کوئی ایمان والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو نہیں کرے گا، اس کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، اس وقت تک اس بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس کو فالو کرنے کی، اطاعت کرنے کے وجوب پر، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جو اپنے رسول کے اوپر نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرنے کی۔ اسی طرح سے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ یہاں پر اصلاح مقصود ہے، تنقید مقصود نہیں ہے، اور ہمارے ایسے احباب جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آیات کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو احادیث صحیحہ ہم تک پہنچ رہی ہیں ان کو ہم اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں، اپنا زیور بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے جو دین کے اندر تفرقہ پسند کرتے ہیں، جو گروپ بنا لیتے ہیں،
جو تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو گروپ میں بٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروپ بنے ہوئے ہیں، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، انما امرهم الى اللہ، بلکہ ان کا معاملہ تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اور جو ان لوگوں نے ایک کرتوت اپنائی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچ گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین ان کے کانوں سے گزر گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے آ گئیں، تو اب ان کو اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر سے چناؤ کریں، ان کو چنیں کہ اس باتوں کو لینا ہے اور اس بات کو ہٹانا ہے، یا کسی فلاں آدمی کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ترجیح دینی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو بتلائے گا، ان کو باخبر کرے گا کہ تم نے میرے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں کہ ان کو کوئی مصیبت یا فتنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لاحق ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عذاب، کوئی ایسا پنشمنٹ ان کی طرف پہنچ سکتا ہے جو درد والا ہو۔ عذاب میں کبھی کوئی محبت، کوئی چاشنی اور کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کے ساتھ صفت کو ذکر کیا ہے علیم، تکلیف والا، حمزے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے حمزہ کے ساتھ، یہ تکلیف والا عذاب ہوگا، نقصان دہ ہوگا، جس میں انسانوں کے لیے راحت نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے طرف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اگر آدمی کو کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے یہاں جمال پائی جاتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے یہاں کمال پائی جاتی ہے کہ اس کے صفات تقریباً مکمل ہوتے ہیں، یا تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دینے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہوتا ہے، نوال کرنے والا ہوتا ہے، اس کے یہاں سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکٹھا ہیں، لیکن ایک چوتھی چیز جو ان ساری چیزوں پر مقدم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے وجوب کی وجہ سے ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں، یا ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہت زیادہ نوازنے والے تھے، یہ ساری باتیں نہیں ہیں، اور یہ بھی ساری چیز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر جو اصلاح اور سدھار کے لیے آئے تھے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کی، میری جان کے علاوہ، یعنی میری جان بہت زیادہ قیمتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے فیصلے کو چینج کیا۔ یہاں پر ایک ایمان کی بات اور دلالت ہے ہمارے لیے، اور ہم سب کی نصیحت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ہمارے سامنے آ جائیں تو کتنی تیزی سے ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ سے غلطیاں ہو جائیں تو غلطیوں کے بعد فوراً نیکیاں کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موجودہ وقت میں جو بھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی آتی ہیں تو ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے طلب کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے مختلف طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا، اس صحابی سے کہا تھا کہ کیا تیاری کر کے رکھے ہو قیامت کے لیے، تم قیامت کے بارے میں انتظار کر رہے ہو، قیامت کا سوال کرتے ہو، وما اعددت لها وماذا اعددت لها، کیا تیاری کی ہے آپ نے،
قیامت کا سوال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے کہا کہ لا شیء، کچھ بھی نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام بے نمازی نعوذ باللہ نہیں تھے، سارے اچھے کاموں میں وہ آگے رہنے والے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، زمین پہ رہتے ہوئے ہی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، ایسے لوگ کتنے سعادت مند ہیں، خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کے لیے جنت کے اندر طوبیٰ نام کا درخت ہے جن لوگوں نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو ایسے شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس نیک بندے نے اس کو نیکی بھی کاؤنٹ نہیں کیا، مختصر عمل سمجھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں. آج ہم کو اپنے ماحول کو ذرا اسکین کرنے کی ضرورت ہے. ہماری محبتیں کس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں؟ خاندان کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ، جاہ و منصب کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، محلے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، ملک کے ساتھ، کسی دوشیزہ کے ساتھ، کسی غلط کام کے اوپر، کسی نشے والی چیزوں کے اوپر، موبائل کے اوپر اور آن لائن گیموں کے اوپر. انت مع من احببت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تم کو بہت زیادہ محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے. قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء، اس کے بعد تو اللہ کی پناہ کیا خوشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر. فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے. جہاں بھی ایمان زندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ایسے لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن سے تم محبت کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکر، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کرتا ہوں. وہ عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کرتا ہوں. وہ ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اور مجھے اس بات کی امید ہے، میں انشاءاللہ اس چیز کی امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس محبت کے بدلے مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ان کے ذریعے ان کے جیسے اعمال نہیں کیے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. لہٰذا ہم کو اپنی محبتوں کے اندر سدھار کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں کریکشن باقی ہے، اس کی سدھار کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت قولی ہے، فعلی ہے، عملی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں اگر ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ڈائریکٹلی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا. اگر بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے آیت میں سنا بھی ہے کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کو سننے کی کوشش کریں. داڑھیوں کے اندر وہ یک مشت اور اتنے دور سے آپ نظر آ جائیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور اس طرح کے جو ہیلے اور ایکسکیوزز ہمارے سماج میں چل رہے ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہم کو وہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انجام دی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا اور قیامت کے دن رسوائی ہو سکتی ہے. اس لیے مسند احمد کے اندر احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لا اسلام بغیر سنتی، سنت کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ولا یفہم اسلام بلا سنتی، اور نہ ہی سنت کے بغیر اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا اسلام قبول ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے جیسی ایک چیز دی گئی ہے. اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، اور ہم بارہا اس چیز کو سنتے ہیں کہ جو شخص ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑے گا کبھی وہ ہدایت کے راستے سے ہٹے گا نہیں، وہ ہدایت کے راستے پر ہوگا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو اور رسول کے فرمان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے درمیان جو بھی اختلافات آئیں، جو بھی مسائل آئیں،
ان کا حل، اس کا سولوشن اور ان مسائل کو سالو کرنے کی، حل کرنے کی ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر دیا ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرو اور اسی طرح سے اپنے درمیان کے معاملات کو سدھارو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رب العالمین رحم فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو ان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ اسی طرح سے چوتھی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول جو نبی اور امی ہیں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے ان کی باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے اور ہدایت کو ان کے اوپر موقوف کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس کے بدلے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ رب العالمین اس کے بدلے تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہماری زندگی کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم محبوب ہو جائیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ مغفرت ہوگی، مغفرت تو ہوگی ہی، ساتھ میں وہ محب تھا اب محبوب بن جائے گا، وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا تھا اب محبوب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ پسند کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا۔ اور اس حدیث کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو اس نے جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس بندے سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اہل عرض پر زمین کی طرف مخاطب ہو کر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، دنیا والوں تم بھی اسی محبت کرو، تو لوگوں کے درمیان اس کی محبتیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی چاہتیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ اس کو رسپیکٹ اور محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ مقام اللہ رب العالمین کے باتوں کو ماننے اور اس کو اپنانے کی وجہ سے دنیا کے اندر بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ احزاب کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ کسی قضیے میں، کسی ایشو میں، کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو امت کو چاہیے کہ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف جو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں ان کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی ایمان والے کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو مانے یا نہ مانے۔ ہم کو چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اس طرح کی بہت سارے احکامات اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان آیتوں کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، باتیں بہت زیادہ تھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں اور اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اونچے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مجلس ہوتی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ اور ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر موجود پایا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مجلس میں استفسار کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ان کی خبر لے کر آتا ہوں،
مجلس سے الگ ہوتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، اداس ہیں، مایوس ہیں، غمگین ہیں، ان کا ایمان ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، وہ افسوس میں ہیں، حیرت میں ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پوچھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، اتنے اداس کیوں ہو؟ اللہ کے رسول کی مجلس سے غائب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے استاد نے، ہمارے مشفق نے، ہمارے خیر خان نے آپ کے بارے میں خبر پوچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل برباد ہو گئے، وہ جہنمیوں میں سے ہو گیا، وہ پریشان ہیں، حیران ہیں۔ وہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کو بھیجتے ہیں، ان کو خوشخبری دینے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان تھے؟ ان کی آواز اونچی تھی، وہ اونچا کہتے تھے، تو اس کے وجہ سے ان کو محسوس ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے ان کے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ نہیں، آپ تو جنتیوں میں سے ہیں، آپ جنت والوں میں سے ہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ مدارج السالکین کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت کی صبح تک یہ حکم موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے آ جائے گا تو کسی بھی اہل ایمان کے لیے چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ٹخنوں کے اوپر کپڑے رکھنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، نماز کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، عبادات میں ہو، کہیں بھی ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو فقہی احکام ہیں یہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیں، اس مسئلے کی نوعیت کو جاننے کے لیے ہیں، اس سہولت کے لیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کو چھوڑتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں گنہگار ہوگا نہیں۔ اگر وہ مستحب ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ گنہگار نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ اگر اس کام کو چھوڑتا ہے، اس طرح کے جو بھی واجب مستحب وغیرہ تقسیم کیے گئے ہیں آپ کے سامنے کھانے کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علامہ تقی الدین ہلال رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنے مضمون کے اندر ذکر کیا ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے کہا نہیں میں دائیں سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لست طاعتا، قیامت کی صبح تک تو کبھی اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد دعا دی۔ علامہ تقی الدین ہلالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کھانے کا جو معاملہ ہے مستحب کے حکم میں ہے کہ اور یہاں پر کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کو اپناتا ہے تو وہ ثواب ملتا، گناہ نہیں ملتا، کوئی اتنا سخت معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بد دعا کی ہے، اور اسی لیے علماء نے یہاں پر ذکر کیا ہے اگر ہم سنتوں کی مخالفت عمدن کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، تو قرآن کی مذکورہ آیتیں اور حدیثیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کی روشنی میں ایسے شخص کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث ابھی ہمارے سامنے جو گزری ہے، جس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، تو ہم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو عبادت کے لیے حدیثوں کو اور نصوص کو الگ بانٹ کر رکھا ہے، اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو الگ بانٹ کر رکھا ہے، اپنے آفس کے معاملات کو الگ بانٹ کر رکھا ہے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے الگ بانٹ کر رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم حدیث کو کب پرکھیں، کب لائیں گے ان ساری چیزوں کو، ان کے اندر اصلاح کب کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اپنی ایمان کی، اپنے عمل کی، اپنے سماج کی، اپنے بچوں کی اور اپنی بیویوں کی اصلاح کب کریں گے؟ اپنے گھروں کے اندر جو ہم مشترکہ خاندانی نظام کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو اپنایا ہوا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے اس کے اندر روا سمجھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کا علاج کب کریں گے؟ اور اللہ کی پناہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی حاضر ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے سامنے جو عبادت گزار ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو گردانے کا نہیں، کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے احکام کے اوپر عمل کرنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ایسے لوگ جو پریشان حال ہے، بیمار ہیں، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین کے قرضوں کو دور کر دے، جو بچیاں جو خواتین گھروں کے اندر پریشان ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے، جن کا تجارت جو نقصانوں میں اللہ رب العالمین ان مسائل کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس امت کے اوپر جو وبال اور جو مصیبت اتری ہوئی ہے اللہ رب العالمین کو ختم کر دے، اور ایمان والے جہاں بھی پریشان ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ نحمدہ و نستعین